اور آپ سے بات چیت شروع ہوئی تو آپ نے 3 مطالبے رکھے. دیکھو میں لڑائی کے ارادے سے تو آیا نہیں, میں تمہارے بلانے پر آیا تھا. تو میری پہلی شرط یہ ہے کہ تم لوگ مجھے یزید سے ملنے دو, میں یزید سے بات کروں گا اور اس سے کوئی معاملہ صلح کا نکلتا ہے صلح کرتا ہوں. دوسرے یہ کہ مجھے مدینہ واپس جانے آنا, میں لڑائی کے گھر سے تو آیا نہیں, میں تم سے لڑائی کروں. اگر تم میرے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے ہو, میرا آنا تمہارے یہاں قبول نہیں ہے, مجھے واپس جانے دو. تیسری شرط یہ تھی کہ تم لوگ مجھے اس ساحلی علاقے پر ترکی کا جو علاقہ ہے مجھے ادھر جانے دو اور میں کفار سے جہاد کروں گا, ان کو ایمان میں داخل کروں گا. اور یہ 3 شرط رکھی تھی. لیکن عبید اللہ بن زیاد نے مانا نہیں, اور شمر نامی جو شخص تھا اس نے عبید اللہ بن زیاد سے کہنا بھیجا کہ اگر حسین آج تمہارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو پھر تمہارے ہاتھ میں کبھی آنے والے نہیں. اور عبید اللہ بن زیاد نے یہ کہنا بھیجا کہ ان سے کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت ہے. اب یہ حضرت حسین یزید کے ہاتھ پر تو بیعت کر نہیں رہے تھے, اس مرحوم کے ہاتھ پر کیسے بیعت کرتے. اور پھر آخرکار 20,000 کا لشکر آپ کے مقابلے کے لیے آیا تھا. تو جب آپ نے دیکھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں تو آپ نے خطبہ دیا, اونٹ پر سوار ہوئے, ہاتھ میں قرآن لیا اور آپ نے خطبہ دیا. اور خطبے میں کہا لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو, سوچو میں کون ہوں, سوچو میں کون ہوں, اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھو اور غور کرو, خوب غور کرو. اور کہا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں میں اللہ کے نبی کے بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں, کیا میں میرے سید الشہداء میرے حمزہ میرے چچا نہیں ہے, کیا جعفر بن طیار میرے چچا نہیں ہے, اور کیا تم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ قول مشہور قول نہیں سنا. آپ نے فرمایا تھا والحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے اندر نوجوانوں کے سردار ہوں گے. کیا تم نے یہ قول میرے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے نہیں سنا؟ اور کہا کہ دیکھو یہ میری بات سچ ہے اور ضرور سچ ہے. اور قسم کھا کر کے کہا کہ دیکھو کہ میں نے واللہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے آج تک کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا. اور کہا کہ اگر میری بات پر تم کو یقین نہیں ہوتا ہے, تمہارے اندر 4 صحابی رسول موجود ہیں, سعد بن سعید, ابو سعید خدری, زید بن ارقم, اس طرح کے کئی صحابی رسول ہیں, تم ان کے بارے میں معلوم کر سکتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے. اور پھر فرمایا سنو کہ میں نے تمہارا کوئی جان نہیں لیا, میں نے تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں کیا, اور یہ بتاؤ کہ بجوز پوری دنیا کے اندر نبی کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے میرے سوا, تم کو میرا استقبال کرنا چاہیے نا خوشی کے ساتھ. تم تلواریں بے نیام لے کر میرا استقبال کرتے ہو. آپ نے اس طرح سے اتنا اثر انداز خطبہ دیا, اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو دیا جاتا تو بالکل چکنا چور ہو جاتے. آسمان کو یہ سنایا جاتا خطبہ تو اشکبادی پر برسات کرنے پر مجبور ہو جاتا. اور تاریخ یہ بھی لکھا اگر زمین کو یہ خطبہ سنایا جاتا تو زمین پھٹ جاتی. لیکن حضرت حسین جن ظالموں کے سامنے یہ خطبہ دے رہے تھے ان ظالموں کے سینوں میں دل نہیں پتھر تھے, یہی خطبہ دے رہے تھے کہ شمر نامی مرحوم شخص نے آپ پر تیر سے وار کر دیا. جیسے ہی تیر سے وار کر دیا پوری گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی. اور یہ لڑائی چلتے چلتے آپ کے خاندان کے 75 لوگ تھے, اب اس میں سے کئی حضرات شہید ہو رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک افراد کو اٹھا کے لاشوں کو خیمے کے اندر ڈالتے تھے. اسی طریقے سے کئی افراد شہید ہوئے. آپ کا 18 سال کا نوجوان رانا علی اکبر وہ شخص اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر نکلا اور ایسا لگ رہا تھا اس کے خون کے اندر حضرت علی کا خون ہے, اس کے اندر امیر حمزہ جیسی بہادری ہے. اس طریقے سے تمام خوبیاں حضرت فاطمہ کا خون ٹپک رہا, ساری چیزیں اس کے اندر ظاہر ہو رہی تھی. لیکن یہ بھی لڑ رہے تھے اور آخرکار ظالموں نے ان کی بھی گردن اڑا دی. آپ یہ لڑائی چل رہی تھی. کچھ دیر کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے تو میرے پانی بند کر رکھے, میں تو تم لوگ تو میرے خون کے پیاسے ہو, میرے اتنی مشقتیں مجھے جھیلنی پڑ رہی ہیں. میرا یہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ ہے جو پانی سے تڑپ رہا ہے, تم میرے خون کے پیاسے ہو, میں نے تمہارا کوئی بگاڑا نہیں تھا, اس بچے نے بھی تمہارا کوئی نہیں بگاڑا ہے. اس بچے کو 2 گھونٹ پانی کو پلا دو, 2 گھونٹ پانی کو پلا دو. لیکن ظالموں نے پانی پلانے کے بجائے ایسی تیر ماری جو 6 مہینے کے بچے کے گردن میں جا کے رکھ گیا. 6 مہینے کے گردن بچے کے گردن میں جا کے رکھ گیا. اور آپ نے جیسے اس تیر کو نکالا اور تو فوارہ پہ گیا اور آپ نے خون ہاتھ میں لیا اور کہا خدایا دیکھ تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے.
دیکھ تیرے نبی کے ساتھ، تیرے نبی کے اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو آپ نے کہلوا بھیجا کہ لوگوں سے کہو کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز پڑھنی۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھی۔ آپ یہاں پہ خیال رکھیں وہ شخص نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے جس کے کاموں میں اللہ کے نبی نے اذان دی ہو، پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی نے اذان دی ہو، جس کی پہلی گھٹی اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہو۔ آپ نے اس میدان کارزار کے اندر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی، نماز حکم دیا۔ اور پھر آپ نے کہا آپ لڑتے رہے یہاں تک کہ 80 لوگ اس سے 20,000 میں سے 80 افراد شہید ہوئے تھے، اور آپ جدھر سے گزرتے تھے گاجر مولی کی طرح کاٹتے چلے جاتے تھے، کیونکہ آپ حضرت علی کی اولاد ہیں، آپ حضرت علی کی اولاد ہیں۔ لیکن یہ ظالم سوچے کہ ہم لوگ تانے تنہا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اب اکٹھا مل کر کے ان پر حملہ کیا جائے۔ اور یہ ظالم اکٹھا مل کر کے جب آپ پر وار کیے، آپ کی گردن دھڑکن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑی۔ میرے دوستو جیسے یہ ظالموں نے آپ کی گردن پر وار کیا اور زمین پر گرے، ان کی ایک بہن فاطمہ، انہوں نے اتنی چیخ ماری، اتنی تیز چیخ ماری اور اللہ کو واسطہ دیا، یا اللہ دیکھ تیرے اولاد کے تیرے نبی کی معصوم اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان کی چیخ کی وجہ سے ظالم دشمن بھی رونے پر مجبور ہو گئے، اور ان ظالموں نے اتنا ہی نہیں کیا، آپ کی بدن پر گھوڑے دوڑائے، اور یہاں تک بھی لکھا ہے پھر آپ کے جب آپ کو دیکھا گیا تھا تو آپ پر تیر کے 33 نشان تھے اور تلوار کے 34 زخم تھے، تلوار کے 34 زخم تھے، آپ پر گھوڑے سے بھی وار کیا تھا۔ اور ان ظالموں نے یہ عبید اللہ بن زیاد کو آیا نہیں تھا، عبید اللہ بن زیاد نے لشکر بھیجا تھا، اور آپ کے گردن کو جب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اس ظالم ملعون نے آپ کے زبان، آپ کے ہونٹ پر چھری لگا فتح کے اپنے فتح اور نصرت کے اس میں گھمنڈ میں کہ میں فتح پا گیا۔ زید بن ارقم صحابی رسول، بوڑھے صحابی رسول موجود تھے، کہا عبید اللہ بن زیاد تم اس مبارک لبوں پر چھری لگاتے ہو جس مبارک لبوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام چوما کرتے تھے، تجھے ہوش نہیں؟ اس مبارک رسول کو، اس مبارک ہونٹ کو نبی علیہ السلام نے جانے ہزاروں بار چوما ہے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اس یہ کیا کر کے ان کے چل گئے اس دربار سے۔ میرے دوستو ان ظالموں نے جس طریقے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، تاریخ کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں پر اللہ نے ایسے لوگوں کو مسلط کیا جن لوگوں نے چن چن کر کے مارا۔ جیسے ہی ادھر قتل شہید ہونے کے بعد یہ یزید کے پاس بھی سر بھیجا گیا تھا، پھر اس نے مدینہ بھیجا تھا۔ آپ کا سر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، اور پوری دھڑ جو ہے وہ کربلا کے اندر دفن ہے۔ یہ یزید جو ہے اس کے شہید ہونے کے بعد 2 سال 8 مہینہ زندہ رہا، لیکن اللہ نے اس کی کیفیت ایسی بنا دی تھی کہ ہر وقت اس کو ایسا لگتا تھا کہ حسین آ رہا ہے، بار بار تڑپ اٹھتا تھا، بے چینی کی عادت تھی، اس کو کبھی سکون نصیب نہیں ہوا، اور 2 سال 8 مہینے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے بعد اس ظالم اس کو چاہیے تھا یزید کو مقابلہ کرتا اور قتل کا بدلہ قتل کرتا۔ کچھ لوگ اس طرح سے کہتے ہیں خیر اب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ اس کو کیا سزا دے گا، کیا معاملہ ہے۔ لیکن ادھر عبید اللہ بن زیاد اور شمر نامی جس شخص نے قتل کیا تھا عبید اللہ بن زیاد کو، کہ ایک مختار نامی شخص نے قتل کیا گیا، اور قتل کر کے گاجر مولی کی طرح 1 سال کے بعد کاٹا تھا۔ اور ایک صحابی رسول ہے عمارہ عمیر، وہ کہتے ہیں اس کے گردن کو کاٹ کر کے ایک مسجد کے ذہن میں رکھا گیا تھا، اور لوگ آ کر کے اس کے گردن کو دیکھتے تھے، اور جب گردن کو دیکھتے تھے تو ایک سانپ اس کے نام میں ڈال جاتا تھا، پھر اس کے سر بھی نکلتا تھا۔ اس طریقے سے اللہ نے اس کو دنیا کے عذاب میں مبتلا کیا۔ اور شیور نامی شخص جس نے پہلے تیر چلائی تھی اور قتل کرنے پر عبید اللہ بن زیاد کو آمادہ کیا تھا، ابھارا تھا، اس شخص کے بارے میں آتا ہے اللہ نے اس کو ایسی موت دی کہ لوگوں نے اس کو قتل کیا، قتل کرنے کے بعد باوڑے کتوں کے حوالے کر دیا، باوڑے کتوں نے دھوچ کر اس کی بوٹی کو کھا لیا۔ میرے دوستو اس کے بارے میں یہ آیت سامنے آتی ہے کذالک العذاب والعذاب الاخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ ایسے ظالموں کو اللہ ایسے ہی عذاب دیتا ہے، اب یہ دنیا کا عذاب تو ہلکا عذاب ہے، دنیا کا عذاب تو ہلکا عذاب ہے۔ میرے دوستو اس واقعات سے ہمیں یہ عبرت ملتی ہے کہ فإذا عزمت فتوکل علی اللہ۔ آپ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے روانہ ہو رہے تھے تو روانہ ہوتے ہوئے آپ آخری سلام پیش کرنے کے لیے اپنے نانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر گئے تھے، اور یہ سمجھ رہے تھے
کہ नाना के रोज़े में बैठकर इबादत करना ये सबसे बड़ी सादत की बात है, बड़ी सादत की बात है। लेकिन जब नबी का दीन खतरे में हो तो उस नबी के रोज़े को छोड़ना भी सबसे बड़ी इबादत है, सबसे बड़ी इबादत है। आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर कई पैगाम दिया है, कई सी बहुत सी चीज़ें खुल करके सामने आती हैं। अगर दीन के लिए जान देनी पड़ जाए तो जान देना ये वहाँ की इबादत बनती है। अगर उस वक्त आप जान चुरा लेते तो फिर दुनिया को न जाने क्या क्या नाम से पुकारती। इस तरीके से खारजी और राफजी आपको उस वक्त पुकार रहे थे, आपने जब आप पीछे होने का जब इरादा कर रहे थे। मेरे दोस्तों, इनकी जिंदगी के अंदर में बहुत सबक मिलता है। आए तो आपने इस मैदान के अंदर जो बिल्कुल लड़ाई के मैदान में थे उसके बावजूद भी आपने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ा। मेरे दोस्तों, आज हमें भी चाहिए हम किसी भी हालत में हो नमाज ना छोड़ें। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज इनके नाम पर जो खुराफात रची जाती है, इनके नाम पर जो सारी चीज़ें रची जाती हैं जिसके अंदर शरीयत के अंदर कोई सबूत नहीं है, आज हम लोग नमाज छोड़ करके, रोज़ा छोड़ करके ऐसे ऐसे खुराफात में मुब्तला हो गए हैं जिस पर 1 रुपये का सवाब नहीं मिलता, 1 रुपये का 1 पैसे का सवाब नहीं मिलता है। जिनको उनके नाम पर जो ढोल ताशे और इस तरह की सारी चीज़ें की जाती हैं, इसको बाद में उनके इंतकाल के कई सालों के बाद ये तैमूर लग ने ताज़ियादारी का मामला शुरू किया था। किसी अल्लाह के वली ने ताज़ियादारी का मामला नहीं शुरू किया था, ये तैमूर लग ने शुरू किया था। इस तरह की तारीखी चीज़ें आप गौर करेंगे तो बेबुनियाद चीज़ें साबित होंगी। और उस वक्त आपने अपनी बहन हजरत ज़ैनब से, हजरत इमाम हुसैन से फरमाया था कि मेरे मरने के बाद तुम मातम ना करना, नौहा ना करना, इन तमाम चीज़ों के आपने उनको बकायदे तसल्ली दी थी। मेरे मरने के बाद तुम मलामत ना करना, सीना को भी ना करना। लेकिन आज उनके मानने के नाम पर सर पीटा जाता है, सीने पीटे जाते हैं, न जाने कैसे कैसे ढोंग रचे जाते हैं। मेरे दोस्तों, शरीयत कहती है अल्लाह किसी का बोझ किसी के सर पे नहीं डाला जाएगा। अगर उसने कत्ल किया तो उसका सजा उसको मिलेगी। तुमने तो कत्ल किया नहीं तो तुम क्यों उनके नाम पर मरते हो? तुम क्यों सीना को भी करते हो? हम मारने वाले नहीं हैं, हम कत्ल करने वाले नहीं हैं। मेरे दोस्त, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो दीन के अंदर खुराफात की जाती हैं जिससे कोई सबूत नहीं है, कोई सवाब नहीं है। अल्लाह पाक हम सबको तमाम बातों पर